سیارے تاریخ کا ایک طوفانی دورہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں شروع سے ہی بہت پیچھے شروع کرنا پڑے گا۔ کچھ 4.1/2 ارب سال پہلے ہمارے نظام شمسی انٹرسٹیلر گیس اور دھول کے گھنے بادل سے باہر نکلنا شروع ہوا۔ یہ بادل مادے کی ایک گھومتی ہوئی ڈسک میں گر گیا جو زیادہ گرم اور زیادہ گرم ہوتا گیا یہاں تک کہ ہائیڈروجن ہیلیم میں ضم ہو گیا، اور اسی طرح ہمارا سورج پیدا ہوا اور بیبی ارتھ بھی اپنے راستے پر تھی۔ ہمارے ستارے کی پیدائش کے بعد قطعی ڈسک کے سب سے دور سروں پر موجود تمام مادے ایک ساتھ جمع ہونے لگے۔ یہ جھنڈ ہمارے نظام شمسی میں سیاروں اور چاند کے لیے پودے ہوں گے۔ جیسے جیسے وہ زیادہ مادہ جمع کرتے گئے وہ بڑے اور زیادہ گول ہوتے گئے۔ نظام شمسی کے ٹھنڈے علاقوں میں جھنڈ زیادہ تر برف، مائع اور گیسوں سے بنے تھے۔ سورج کے قریب تمام پتھریلی مادے نے مریخ اور زمین جیسے اندرونی سیاروں کی تشکیل کی۔ یہ نوجوان زمین آتش فشاں طور پر ناقابل یقین حد تک متحرک تھی۔ اس سے ہائیڈروجن سلفیڈ، میتھین اور کاربن ڈائی آکسائیڈ جیسی گیسیں نکلیں۔ یہ گیسیں ہمارے سیارے پر پہلا ماحول بناتی ہیں۔ ابتدائی زمین پر مسلسل بڑے سیارچوں اور دمدار ستاروں کی بمباری ہوتی رہی، اور جلد ہی زمین کو اس سے بھی زیادہ پرتشدد تصادم کا سامنا کرنا پڑا تھا یا مریخ کے سائز کا سیارہ سیدھے ہماری نوجوان دنیا میں پھسل گیا۔ زمین کے مدار کے ارد گرد مادے کے ٹکڑوں کے ذریعے یہ مائکاوی تصادم اور پھر کشش ثقلیں انہیں ایک ساتھ باندھ دیا جسے اب ہم چاند کے نام سے جانتے ہیں۔ اس گرم ابتدائی زمین پر کوئی سمندر نہیں تھے، تمام پانی گیس کے طور پر موجود تھا۔ لیکن 3.8 ارب سال پہلے ہمارا سیارہ اتنا ٹھنڈا ہوا کہ پانی گاڑھا اور مائع بن گیا۔ سب سے پہلے قدیم سمندر نے اس نوجوان زمین کو ڈھک لیا اور اسے پانی کی دنیا میں تبدیل کر دیا۔ H2O زندہ چیزوں کی تخلیق کے لیے ایک لازمی جزو ہے۔ تو اس سارے پانی کے ساتھ زمین پر زندگی 3.7 ارب سال پہلے وجود میں آئی تھی۔ زندگی کی یہ ابتدائی شکلیں خردبین حیاتیات تھیں، لیکن اس کے تقریباً 1 ارب سال بعد ہی ان میں سے کچھ حیاتیات نے دنیا کا رخ بدل دیا۔ زمین پانی کی دنیا کے طور پر زیادہ دیر تک نہیں رہی۔ جلد ہی قدیم سمندر سے سب سے پہلے بر اعظم ابھر کر سامنے آئے۔ سائنسدان انہیں کریون کہتے ہیں۔ جیسے جیسے سمندر سے زیادہ زمین ابھرتی گئی، سیارے پر پہلا ہی بر اعظم نمودار ہوا۔ والبرا بالکل ایک بر اعظم نہیں تھا، یہ بہت چھوٹا تھا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ بر اعظم آسٹریلیا سے چھوٹا تھا۔ تقریباً 2.4 بلین سال پہلے سیانوبیکٹیریا ہمارے سیارے کے پہلے فوٹو سنتھسائزر بننے کے لیے تیار ہوا۔ آخر کار ہمارے پاس زمین کے ماحول کو بہت زیادہ مہمان نواز بنانے کے لیے کچھ آکسیجن پیدا کرنے والے تھے، اور باقی تاریخ ہے۔ لوگ بس مذاق کر رہے ہیں، ہمیں ابھی بہت طویل سفر طے کرنا ہے۔ اس تمام نئی آکسیجن کے ساتھ زمین کے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطح بہت کم تھی، اور اس نے سیارے کو برفیلی سردی بنا دیا۔ جب زمین نے اپنا پہلا برفانی دور دیکھا تو ہماری نوجوان دنیا کا بیشتر حصہ منجمد ہو گیا۔ اب جیسے جیسے زمین کا ماحول بدل رہا تھا، بر اعظم بھی حرکت کر رہے تھے۔ وہ ٹوٹ گئے اور اگلے سپر کانٹیننٹ روڈینیا میں دوبارہ جمع ہو گئے۔ روڈینیا ایک حقیقی سپر کانٹیننٹ تھا۔ یہ سیارے اور زندگی کا احاطہ کرنے والا اب تک کا سب سے بڑا بر اعظم ہو سکتا ہے۔ آخر کار زندگی مزید پیچیدہ ہو گئی، لیکن پھر کچھ ہوا۔ روڈینیا الگ ہو گیا اور ایک نیا سپر کانٹیننٹ جمع ہوا۔ اس کو پنوشے کہا جاتا تھا۔ پھر تقریباً 540 سے 485 ملین سال پہلے نئی زندگی کا ایک دھماکہ ہوا۔ اس وقت کو کیمبرین دھماکہ کہا جاتا تھا۔ اس عرصے کے دوران تیار ہونے والے جانوروں کے جسم کے سخت حصے جیسے خول اریڑھ کی ہڈی ہوتی تھی۔ سب سے زیادہ مشہور اجنبی نظر آنے والے ٹرالوبائٹس تھے۔
تقریباً 440 ملین سال پہلے آب و ہوا اچانک بدل گئی اور سمندر کا درجہ حرارت ڈرامائی طور پر بدل گیا۔ زمین نے اپنا پہلا بڑے پیمانے پر معدومیت کا واقعہ دیکھا۔ یہ ایور ڈویژن سلیورین معدومیت تھی اور سیارے کے ارد گرد پھیل رہی زندگی کی اکثریت غائب ہو گئی۔ ان میں سے بہت سی حیات کی شکلوں نے ماحولیاتی نظام کی بنیاد رکھی جو آج زمین پر موجود ہے۔ کہیں 420 سے 350 ملین سال پہلے درخت زمین کی مٹی سے پیدا ہوئے اور پہلے جانوروں نے بھی زمین پر اپنا راستہ بنایا۔ 250 ملین سال پہلے یہ سیارہ ہمارے آخری وسیع براعظم پینجیا سے ڈھکا ہوا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس عرصے کے دوران ہی زمین نے ہماری تاریخ کے سب سے بڑے پیمانے پر معدومیت کے واقعے عظیم موت کا مشاہدہ کیا۔ گرین ہاؤس گیسوں کی بڑی مقدار اور تیز رفتار گلوبل وارمنگ نے زمین پر موجود تمام پرجاتیوں میں سے تقریباً 90% کو ختم کر دیا، لیکن اس بڑے پیمانے پر معدومیت نے جانوروں کی اگلی لہر کے ارتقاء کی راہ ہموار کرنے میں مدد کی۔ 230 ملین سال پہلے ڈائناسور نمودار ہوئے۔ اگلے 15 کروڑ سالوں تک وہ دنیا پر بھی حکومت کریں گے۔ اگر آپ وہاں ہوتے تو اپنے بہت بڑا سرپوڈ ارجنٹائوسورس دیکھا ہوتا، جو اب تک کا سب سے بڑا زمینی جانور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیچھا زمین کے سب سے بڑے چوٹی شکاریوں میں سے ایک ٹی ریکس نے کیا ہو، اور اپنے پینجیا کو ٹوٹتے اور براعظموں کی تشکیل کرتے ہوئے دیکھا جسے ہم آج جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو پہلے ہی معلوم ہوگا کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے ایک سیارچہ ہمارے سیارے پر گر گیا جہاں میکسیکو اس وقت بیٹھا ہے، اور اس نے ماحول میں اتنا ملبہ کھڑا کیا کہ اس نے سورج کو روک دیا۔ اس کی وجہ سے آب و ہوا میں تباہ کن تبدیلیاں آئیں، جس کی وجہ سے ابھرتے ہوئے جانوروں کی اگلی لہر میں ڈائناسور ختم ہو گئے، ممالیہ جانور زیادہ عام ہو گئے۔ 6,000 سال قبل قدیم ترین انسانوں نے اس دنیا میں چلنا شروع کیا۔ اس نسل کو سہلانتھروپس کہا جاتا تھا، حالانکہ وہ اب بھی ممکنہ طور پر چاروں طرف چلتے تھے۔ 4,000 سال پہلے ابتدائی انسانوں نے سیدھا چلنا شروع کیا، اور تقریباً 10 لاکھ سال بعد انہوں نے پہلا معروف اوزار تیار کیا جس سے وہ چیزوں کو توڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ 800 سال پہلے چیزوں نے ان ابتدائی انسانوں کو آگ پر قابو پانے کا طریقہ دریافت کیا، اور اب وہ کھانا پکا سکتے تھے اور خود کو گرمی فراہم کر سکتے تھے۔ ان کے دماغ مسلسل ترقی کرتے رہے۔ اب پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے ان انسانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اور آس پاس کی دنیا کے ساتھ بالکل نئے طریقوں سے بات چیت کرنا سیکھا۔ پھر 40,000 سے 15,000 سال پہلے کے درمیان ہومو سیپینس کے علاوہ دیگر تمام انسانی انواع معدوم ہو گئیں۔ 10,000 سال پہلے زمین نے اپنے ابتدائی کاشتکاروں کو دیکھا۔ ان پہلے خانہ بدوش انسانوں نے سیارے پر گھومنا بند کر دیا اور آخر کار اپنی جوڑیں نیچے رکھ دیں۔ تقریباً 250 سال پہلے صنعتی انقلاب برپا ہوا۔ ہم بڑی تکنیکی، سماجی اور ثقافتی تبدیلیوں سے گزرے۔ دیہی بنیاد پر فارم سوسائٹیاں زیادہ صنعتی شہری بن گئیں۔ ہماری انسانی آبادی میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ 1804 تک ہم 1 ارب تک پہنچ گئے۔ 1927 تک ہم 2 ارب تک پہنچ جائیں گے، اور 1960 کی دہائی سے عالمی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جہاں وہ اب ہے 8 ارب سے زیادہ افراد پر۔ اور اب یہاں زمین پر انسانی وجود اور زندگی کی بہت سی دوسری شکلوں کے لیے ایک نیا خطرہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی۔ دنیا بھر میں درجہ حرارت اور سمندر کی سطح بڑھ رہی ہے، اور حیاتیاتی تنوع کم ہو رہا ہے۔ اگر چیزیں تبدیل نہیں ہوتی تو ہم ایک اور بڑے پیمانے پر معدومیت کے واقعے کے دہانے پر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک اور کہانی ہے۔ اگر ہو تو